السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ لقمان کی آیت نمبر 22، 23 اور 24 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو، اس نے فی الواقعہ ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔ اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے، انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ بھی ان آیات میں بھی ایک بڑی زبردست تنبیہ بیان ہوئی ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک ایک کر کے ہم ان آیات کو سمجھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی گئی کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً نیک ہو، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا۔ کتنی پیاری بات کہی گئی یہ کہ انسان اگر اللہ پر پوری طرح توکل کر لے، اپنے تمام معاملات کو اللہ کے اوپر چھوڑ دے، اور ساتھ میں وہ نیک بھی ہو، یعنی اللہ پہ یقین بھی رکھتا ہو، اس کی عبادت بھی بجا لاتا ہو، اور اس سے دعا کا بھی طالب ہو، تو پھر ایسے شخص کو بہت بڑا سہارا مل گیا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی قادر مطلق ذات سے بڑھ کے سہارا اور کس کا ہو سکتا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو یہ اس طرح کا بندہ ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا سہارا بہت بڑا سہارا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے پھر کسی سہارے کی ضرورت نہیں، لیکن شرائط وہ ہیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔ اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے۔ یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہی جا رہی ہے کہ سارے معاملات، چاہے دنیاوی ہوں، چاہے آخرت کے ہوں، چاہے چھوٹے ہوں، چاہے بڑے ہوں، سب معاملات کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اچھا کرتا ہے تو اس کا فضل و کرم ہے، کسی کے ساتھ برا کرتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس کو کسی غلطی گناہ کی سزا دے رہا ہے، یا پھر کسی آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے، اس کا امتحان ہو رہا ہے، لیکن کوئی اس کا کام اس کی مصلحت کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کہا جا رہا ہے کہ تم غم میں مبتلا نہ ہو اور اللہ پہ تمام معاملات کو چھوڑ دو۔ اللہ جس کے لیے جو بہتر سمجھتا ہے وہ کرے گا۔ اور اگر یہ اسی طرح اپنے عمل سے بھاگتے رہے، اپنے غلط عقیدوں پر چلتے رہے، تو پھر وہ جائیں گے کہاں؟ واپس تو انہیں ہماری طرف آنا ہے۔ انہیں مراد یہ ہے کہ مر کر قیامت کے دن اللہ کے تعالیٰ سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب اللہ کے سامنے وہ حاضر ہوں گے تو پھر کیا جواب دیں گے ان باتوں کا؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں بتائیں گے پھر کیا کر کے آئے تھے وہ۔ اس وقت پھر وہ انکار نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جیسے کہ پہلے کی آیتوں میں آیا ہے کہ ان کے اعضاء گواہی دیں گے، ان کی زبانیں خود ان کے خلاف گواہی دیں گی، یہاں تک کہ ان کی جسم کی کھال ان کے خلاف گواہی دے گی۔ تو پھر ان کے پاس انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتا ہے۔ جو ذات سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتی ہے، تو پھر اس کے لیے وہ راز اگلوانا کیا مشکل کام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارے بدن کے اعضاء کو زبان دے دے گا
ہمارے اعضا خود گواہی دیں گے ان حقیقتوں کی جو دل میں ہم چھپائے ہوئے ہیں، اور جو ہم حرکتیں ہم کرتے رہیں تو پھر کیا گنجائش رہ جائے گی انکار کی۔ آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں کچھ ہم موقع دے رہے ہیں تاکہ یہ جو کرنا ہے کر لیں۔ اس معاملے میں ہم نے انہیں آزادی دے رکھی ہے، اچھا چاہیں گے اچھا کریں، برا چاہیں برا کریں، لیکن اگر اچھا کریں گے تو پھر آخرت میں اس کا بہتر انجام پائیں گے، اور برا کریں گے تو پھر ان کو سخت ترین عذاب بھی دیا جائے گا، ان کے عملوں کے حساب سے، ان کی نالائقیوں کے حساب سے، ان کے گناہوں کے حساب سے، ان کے جرموں کے حساب سے پھر ان کو اس کی سزا بھی ملے گی۔ بڑا جرم ہوگا تو اس کی سخت ترین سزا ہوگی، ہلکا جرم ہوگا تو شاید تھوڑے بہت عذاب کے بعد نجات مل جائے، لیکن جو بڑے جرم ہیں، بڑے گناہ ہیں، ان کی تو اللہ تعالیٰ سخت ترین سزا دے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی تنبیہ ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے، اور انسان کو یہ اس پہ غور کر کے اپنی حرکتوں سے باز آ جانا چاہیے، حتی الامکان اپنے اعمال کو صحیح کر لینا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، نیکیوں کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ یہ یاد رکھیں کہ پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اور اسے بچنا اس وقت ناممکن ہوگا، خاص طور سے ایسے موقع پر کہ جبکہ ہمارے حمایت میں تو کوئی گواہی نہیں ہوگی، لیکن ہمارے خلاف ہمارے جسم کے خود اعضا گواہی دیں گے، تو پھر بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے اور پھر اسی حساب سے اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔